بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا اس میں حیرت انگیز پروگرام میں واقعات میں کائنات پر قرآن اور سائنس کا ہم موازنہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک جسے صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ایک آسمانی کتاب ہے، پھر بھی اس کی بہت سی آیات جدید سائنس کی دریافتوں سے نمایاں طور پر مطابقت رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ قرآن سائنس کی نصابی کتاب نہیں ہے بلکہ حکمت اور سچائی کی کتاب ہے، جو بڑے نوع انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے اور خالق کی طاقت کو پہچاننے کی ترغیب دیتی ہے۔ پوری تاریخ میں سائنسدانوں اور سکالرز نے کائناتی، حیاتیاتی اور قدرتی دنیا کے بارے میں ایسے حقائق کو دریافت کیا ہے جو قرآن پاک میں مختصر اور معنی خیز طریقوں سے پہلے ہی ظاہر ہو چکے تھے۔ وحی اور سائنسی تفہیم کے درمیان یہ اہم آہنگی بہت سے مومنین کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر گہرا غور و فکر کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ سب سے زیادہ زیر بحث مسائلوں میں سے ایک کائنات کی ابتدا ہے۔ جدید کسمولوجی بتاتی ہے کہ کائنات ایک نقطہ سے شروع ہوئی اور اس میں پھیلی، جیسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس حقیقت کا تذکرہ سورہ انبیاء میں کیا ہے، اور جس کا ترجمہ ہے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک اکائی کے طور پر جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ جدید دوربینیوں اور سائنسی نظریات کے باوجود سے بہت پہلے سائنسدان آج کائنات کو کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں میں پھیلنے سے پہلے ایک واحد حالت سے شروع ہونے کی طور پر بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے سورہ ذاریات میں کائنات کی وسعت کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور آسمان کو ہم نے طاقت کے ساتھ بنایا اور در حقیقت ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ جدید فلکیات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کائنات آج بھی پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید پانی کی اہمیت کو زندگی کے منبع کے طور پر بھی اجاگر کرتا ہے۔ سورہ انبیاء کی اسی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ جدید حیاتیات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پانی تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے اور زمین پر زندگی کا آغاز آبی ماحول میں ہوا۔ انسانی جسم کا ہر خلیہ اپنی بقا کے لیے پانی پر منحصر ہے۔ یہ سائنسی حقیقت حیاتیاتی سائنس کی ترقی سے صدیوں پہلے سامنے آنے والی قرآنی وضاحت کے ساتھ خوبصورتی سے اہم آہنگ ہے۔ ایک اور قابل ذکر شعبہ انسانی ایمبریولوجی ہے۔ قرآن پاک نے رحم کے اندر انسانی نشو و نما کے مراحل کو سورہ المومنون میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے نطفہ کو جمے ہوئے لوتھڑے میں بنایا اور لوتھڑے کو لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے کی ہڈیوں سے ہم نے ہڈیاں بنائی، لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی اور ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا۔ جدید ایمبریولوجی نے جنین کے نشو و نما کے مراحل کی نشاندہی کی ہے جو ان وضاحتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ابتدائی نشو و نما کے دوران جنین اپنے آپ کو رحم کی دیوار سے چمٹے ہوئے مادے کی طرح جوڑ لیتا ہے اور بعد میں ہڈیوں اور پٹھے بڑھنے سے پہلے چبائے ہوئے گانٹ سے مشابہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان تفصیلات نے بہت سے محققین کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ جدید طبی ٹیکنالوجی کے بغیر اس طرح کے علم کا مشاہدہ کرنا ناممکن تھا۔ قرآن پاک بار بار انسانوں کو فطرت کے بارے میں سوچنے، مشاہدہ کرنے اور دریافت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہو
زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اس نے تخلیق کیسے شروع کی۔ اسلام سیکھنے، غور کرنے اور علم کے حصول کے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بہت سی ابتدائی مسلمان علماء فلکیات، طب، ریاضی اور طبیعیات کے علمبردار بن گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تخلیق کا مطالعہ خالق کی عظمت کو سمجھنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکالرز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قرآن پاک کا بنیادی مقصد روحانی رہنمائی، اخلاقیات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں سائنسی حوالہ جات تفصیلی سائنسی وضاحتوں کے بجائے غور و فکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ سائنسی نظریات وقت کے ساتھ تیار ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک مستقل اور لازوال ہے۔ قرآنی آیات اور سائنسی دریافتوں کے درمیان ہم آہنگی مومنوں کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ وحی الہی اور حقیقی علم کبھی ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول علم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ذکر کرتی ہے کہ اسلام تعلیم اور فکری ترقی کو اہمیت دیتا ہے۔ قرآن پاک اور سائنس مل کر انسانیت کو اللہ کے لامحدود حکمت کے سامنے عاجز رہتے ہوئے کائنات کے اسرار کو دریافت کی ترغیب دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے جدید سائنس دریافتوں اور قرآنی آیات کے درمیان تعلق ایک طاقتور یاد دہانی بن جاتا ہے کہ کائنات کا خالق وہی ہے جس نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو دوستو، قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ سائنس کی تحقیقات آج ہو رہی ہیں، اور جو بھی یہ تحقیقات کرتے ہیں اس قرآن پاک میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔